رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 9 سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم شعیب کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کے قصص اس میں ذکر فرمائے ہیں۔ تو قوم شعیب جو تھی، مدین کے رہنے والے تھے یہ لوگ۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ اے شعیب، یا تو تم ہماری ہی ملت میں، ہمارے مذہب میں واپس لوٹاؤ، یا ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ جب اللہ ہمیں نجات بخش چکا ہے تو ہم دوبارہ تمہارے مذہب میں کیوں کر لوٹ سکتے ہیں، ہمارے شان نہیں ہے، ہاں اگر اللہ چاہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ دعا کی، ربنا افتح بیننا بین قومنا بالحق، اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور ان کی قوم میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھون چال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے گویا کبھی وہاں آباد ہوئے نہیں تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کے بعد کہا، فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو میں کافروں پہ رنج و غم کیوں کروں، کیونکہ تمام قسم کی حجت بھی ان پہ تمام ہو چکی، ان کو ڈرا بھی چکے تھے، انذار و تبشیر بھی کر چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ بس اگلے رکوع میں بستیوں پہ عذاب کے کچھ قاعدے قوانین بتا رہے ہیں کہ جب کسی بستی کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے، وہ نہیں مانتے تو پہلے ان پہ مشکلات اور صعوبتیں آتی ہیں تاکہ وہ عاجزی کریں، اور پھر بھی اسی روش پہ رہتے ہیں تو پھر تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا جاتا ہے۔ جب وہ مال و اولاد میں بڑھ جاتے ہیں تو پھر ان کو اچانک ناگہاں پکڑ لیا جاتا ہے جبکہ وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستیوں کے لوگ ایمان لاتے تو ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، اور کیا وہ اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں اور ان پہ عذاب آ جائے، یا پھر دن میں عذاب آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ افامنوا مکر اللہ، کیا یہ لوگ اللہ کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اور اللہ کے داؤ سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اور ہم نے ان بستیوں میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں دیکھا اور اکثر کو بدکار ہی دیکھا ہے۔ آگے قوم فرعون کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سی نشانیاں دیکھ کے فرعون اور اس کے یعنی سلطنت کی طرف بھیجا گیا تھا، اور انہوں نے دین کی دعوت دی۔ جب توحید کی طرف بلایا فرعون کو اور کہنے لگے کہ میں اپنے پروردگار سے جو کہوں گا وہ سچ ہی کہوں گا، مجھ پہ واجب ہے یہ۔ فرعون کہنے لگا کوئی نشانی لے کے آ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا اور ید بیضا عطا کیا۔ اس کے سردار جو تھے قوم کے فرعون کے، انہوں نے اس کو جادوگر قرار دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا، اور ان کی پلاننگ سمجھی۔ وہ کہنے لگے کہ اس کی یہ پلاننگ ہے، منصوبہ ہے اس شخص کا جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے نکلوا دے، یعنی تمہارا ملک تم سے باپ دادا کا چھین لے۔ اور پھر ان لوگوں نے منصوبہ بندی کی کہ اس شہر کے جو بڑے بڑے ٹوپ کے جادوگر ہیں ان کو بلاتے ہیں، ماہر جادوگروں کو، اور مقابلہ ان کا کرواتے ہیں۔ جب وہ مقررہ دن جمع ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تم پہلے ڈالو گے اپنا کرتب، جادو جو بھی ہے پیش کرو گے، یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ہی کرو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں زمین پہ پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، گویا کہ نظر بندی کر دی گئی، اور وہ انہیں لاٹھیاں اور رسیاں جو تھیں وہ سانپ دکھائی دینے لگے۔ اپنی طرف سے بہت بڑا جادو انہوں نے کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کیا کہ تم اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکو، اور وہ اژدہا بن کے تمام سانپوں کو نگل گئی۔ تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے وہ باطل ہو گیا۔ جادوگر تو وہیں سجدے میں گر گئے کیونکہ وہ اپنے فن کے حدود جانتے تھے، اور ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ جادو نہیں، اس سے بڑھ کے کچھ ہے، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون ان پہ بہت خفا ہوا کہ میرے اجازت سے پہلے تم نے کیوں یہ دین قبول کیا ہے، تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سند میں کٹوا دوں گا، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ مگر ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ ابھی لمحہ بھر میں وہ ایمان لائے ہیں، اور ابھی وہ اس قدر اس پہ قائم ہو گئے کہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے دین سے نہیں پھریں گے، ربنا افرغ علینا صبرا، کہ ہم پہ پروردگار صبر ڈال دے اور ہمیں مسلمان حالت میں ہی مرنا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، ان الارض للہ، کہ وہ زمین جو ہے وہ اللہ ہی کی ہے، جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کا مالک بناتا ہے۔ اور اس طرح پہ مختلف چھوٹے عذاب آتے رہے۔ فرعونیوں کو اللہ تعالیٰ نے قحط میں پکڑا، میووں کے نقصان میں پکڑا، تاکہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور جب کبھی آسانی ہوتی تو کہتے ہم تو اس کے مستحق تھے، اور جب کوئی سختی آتی تو کہتے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی بدشگونی ہے۔ انما طائرہم عند اللہ، ان کی بدشگونی اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ ان کے اوپر ہم نے طوفان بھیجا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب بھیجا، یعنی جس چیز کو وہ کھولتے ہیں اس میں ٹڈیاں ہوتی ہیں یا جوئیں ہوتی ہیں، ان کے برتنوں میں، کھانے کی چیزوں میں مینڈک ہوتے، جدھر بھی وہ نظر دوڑاتے خون ہوتا، مگر پھر بھی وہ تکبر ہی کرتے رہے۔ جب عذاب آتا تو کہتے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو، عذاب کو ٹال دو گے تو ہم ایمان لائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ان سے وہ ایک مدت کے لیے عذاب کو ہٹا دیتا تو دوبارہ وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے۔ پھر ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا اور ان کو دریا میں ڈبو دیا۔ اور جو لوگ کمزور زمین میں سمجھے جاتے تھے، ہم نے ان کو زمین کے مشرق مغرب کا مالک بنا دیا، اس میں برکت دی، اور تمہارے پروردگار کا نیک وعدہ پورا ہوا بنی اسرائیل کے صبر کی وجہ سے۔ پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دریا کے پار اتارا۔ وہاں پہ جو لوگ اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو، ایک ایسا ہی بت بنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مقرر کروں؟ اس نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت بخشی ہے۔ اور ہمارے احسانوں کو یاد کرو، جب ہم نے فرعون کے ہاتھوں سے تمہیں نجات دی، وہ تمہیں بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور پورے 40 دن کر دیے، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم جانشین ہو۔ کوہ طور پہ وہ تورات کی کچھ تختیاں لینے گئے تھے، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے اور کہنے لگے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر تو پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا جلوہ پہاڑ پہ نمودار ہوا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پھر انہوں نے توبہ کی کہ تو پاک ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہیں چنا ہے، جو کچھ میں نے دیا اسے پکڑ کے رکھو۔ تورات کی تختیوں میں تمام قسم کی تفصیلات موجود تھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی آیات کو ان لوگوں سے پھیر دوں گا کہ جو زمین میں تکبر کریں گے، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ راستہ نہیں پکڑیں گے، اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھیں اسے فوراً اپنا لیں گے۔ جھٹ ان کے دلوں میں اتنی ٹیڑھ ہے کہ وہ ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ پھر قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بچھڑا بنا لیا، ایک بیل تھا جس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ نہ ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ نہ ان کو کوئی راستہ دکھا سکتا ہے، نہ ان سے بات کر سکتا ہے۔ پھر وہ نادم ہوئے کہ اب تو پروردگار ہم پہ رحم نہیں کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انتہائی غصے اور افسوس کی حالت میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بداتواری کی، اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں۔ اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کے کھینے لگے تو ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دیجیے، یہ مجھے مار ڈالتے کمزور جان کے۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ ربی اغفر لی ولی اخی، کہ رب مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر۔ پھر جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان پہ اللہ تعالیٰ نے غضب نازل کیا، اور ذلت انہیں دنیا میں بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد پھر جنہوں نے برے کام سے توبہ کی تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ دور ہوا تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی 70 آدمی منتخب کیے، اور پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلا کر دیتا، یہ تو تیری آزمائش تھی، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے، جسے چاہے ہدایت دے۔ ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے، آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب ہے اسے میں جس پہ چاہوں نازل کرتا ہوں، رحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وہ ہر چیز پر شامل ہے۔ میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا اپنی رحمت کو جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، میری آیات پہ ایمان لاتے ہیں، وہ جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی امی ہیں پیروی کرتے ہیں، اور وہ نبی انہیں نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ان کے جو بوجھ اور توق ہیں وہ ان سے ہٹاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی جا رہی ہیں
اگلے رکوع میں ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد کہ بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وہ زندہ کرتا ہے مارتا ہے، بس ایمان لاؤ اس نور پہ جو اس نے نازل کیا، مطلب کہ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور نبی امی پہ۔ اور قوم موسیٰ میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حق کا راستہ اپناتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا، 12 چشمے ان کے لیے نکالے، بادلوں کا سائبان ان کے اوپر مقرر کیا، ون و سلویٰ اتارا تاکہ وہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھائیں۔ اور پھر یاد کرو جب ایک شہر میں تمہیں سکونت اختیار کرنے کا کہا گیا تھا کہ وہاں داخلے میں حطتن کہنا، دروازے میں داخل ہوتے ہوئے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ انہوں نے حطتن کو بدل دیا، اور تفسیر میں آتا ہے کہ انہوں نے ہنتتن کہا کہ ہمیں گندم چاہیے۔ تو ان تمام وجوہات سے ان پہ آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ اور پھر آگے صحاب سبت کا واقعہ ہے کہ ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا، مگر وہ کیا کرتے تھے کہ ایک دن پہلے سمندر میں جال لگا لیتے اور مچھلیاں اس میں پھنس جاتی، تو اس دن صرف وہ شکار نہ کرتے، مطلب ایک حربہ استعمال کر کے وہ 2 نمبری کے ساتھ پھر انہی مچھلیوں کو پکڑ لیتے، یعنی ایک قسم کا شکار تو پھر بھی وہ کر ہی لیتے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے، تو ان پہ بھی پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا۔ سے ایک جماعت تھی جو کہ برے کام کرنے والوں کو منع کرتی تھی، تو ان کو دوسرے لوگوں نے کہا کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم تاکہ اپنے رب کے سامنے معذرت کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کو نجات دی، ایک جو منع کرتے تھے اور ایک جو غلط کام نہیں کرتے تھے، یعنی برائی سے منع کرنا بھی ضروری قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود پر ان گناہوں کی پاداش میں ایک فیصلہ کیا کہ ان پہ ہمیشہ ایک ایسا شخص مسلط رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں دیتا رہے گا، اور مختلف جماعتیں ان میں بٹی رہیں گی۔ اس کے بعد ان کے بعد ناخلف لوگ قائم مقام ہوئے اور وہ تحریف کرتے تھے اور اللہ کی آیات کو بیچتے تھے۔ تو جو لوگ مضبوطی سے کتاب کو تھامے رکھتے ہیں اور نماز کا التزام کرتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے۔ پھر کوہ طور ان کے سروں پہ کھڑا کیا گیا، مگر پھر بھی وہ نافرمانی پہ ہی اڑے رہے۔ پھر وعدہ الست کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں سے ایک وعدہ لیا تھا، الست بربکم، اور ان سب نے اس کی گواہی دی تھی، لیکن بعد میں یہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، یا پھر کہنے لگے کہ ہمارے شرک تو ہمارے پہلے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد ہیں، تو کیا ہمیں تم ان کے کام کے سبب ہلاک کرتے ہو؟ اسی طرح ہم اپنی آیات کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی مثال، جس کو ہم نے آیات کا علم دیا مگر اس نے ان کو اتار پھینکا، شیطان کے پیچھے وہ لگ گیا، پستی کی طرف مائل ہو گیا، خواہش کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر سختی کرو تب بھی وہ زبان نکالے رکھتا ہے، اور اگر کتے کو چھوڑ دو تب بھی وہ زبان نکال کے ہامتا ہی رہتا ہے۔ یہی مثال اس عالم کی ہے کہ جس کو آیات کا علم دیں تب بھی وہ سرکشی کرتا ہے، نہ اس کے اوپر علم لادا جائے تب بھی وہ اپنی بری طغیانی اور سرکشی کی روش پہ ہی قائم رہتا ہے۔ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ان کی مثال بہت بری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے جن و انس کو ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کیا، ان کے دل ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہی نہیں، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ ان سے وہ دیکھتے ہی نہیں، کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں۔ یہی لوگ جو پایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اپنے ہی گناہوں کے سبب یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی سب نام اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، بس اسے ان ناموں سے پکارو۔ اسماء الحسنیٰ جو اللہ تعالیٰ کے نام قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اور مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک امت ایسی ہے جو ہدایت پر ہے اور انصاف کرتے ہیں، جبکہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے والے ہیں ہم ان کو ڈھیل دیے جاتے ہیں، مگر ہماری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو صرف ڈر سنانے والے ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین کی بادشاہت پہ نظر نہیں کرتے؟ کیا پتہ ان کا وقت قریب آ گیا ہو، مگر یہ نافرمانی پہ ہی اڑے رہتے ہیں، ہدایت ان کو چھو کے نہیں دیتی۔ یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے پروردگار کو ہے اور وہ اسے اس کے وقت پہ ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان و زمین پہ ایک بھاری بات ہوگی، وہ اچانک تم پہ آ پڑے گی۔ یہ تم سے ایسے پوچھتے ہیں گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔
آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے فائدے اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، نہ ہی میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اگر ایسا میں جانتا تو میں اپنے لیے بہت سے فائدے اکٹھے کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ بشر ہیں، جیسے کہ ان کے ساتھ تکلیفیں آئیں، ان کے بیٹیوں کے ساتھ جو تکلیفیں دی جاتی رہیں، اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو وہ تمام خزانے نہ جمع کر لیتے، اپنے اوپر کوئی مشکل نہ آنے دیتے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس کو جوڑا بھی دیا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے، اور پھر اس کے ذریعے اس کی افزائش نسل کی، اس کے اولاد دی۔ تو اس وقت وہ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ دے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ جب اللہ انہیں صحیح سالم بچہ دیتا ہے تو پھر وہ اللہ کا شریک مقرر کر دیتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی شرک کی مکمل نفی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھیں، کان ہیں جسے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ اور جو تدبیر کرنی ہے کر لو، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، پھر دیکھو میرا کیا کر سکتے ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے خذ العفو وامر بالعرف، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عفو اختیار کرو، معافی درگزر سے کام لو، نیک کام کرنے کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے کنارہ کرو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو لوگ پرہیزگار ہیں جب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو وہ چونک پڑتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، اور پھر وہ دل کی آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتے ہیں، جبکہ ان کے بھائیوں نے سرکشی اور گناہوں کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو ہم نے ایسی بصیرت عطا کی ہوتی ہے کہ وہ سنبھل جاتے ہیں۔ پھر حکم دیا گیا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، خاموش رہا کرو، یعنی کہیں تلاوت ہو رہی ہو تو اس وقت باتیں کرنا یا کوئی اور قسم کا شور و گل کرنا منع ہے، اور اپنے پروردگار کو دل میں عاجزی کے ساتھ خوف اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہونا۔ تمہارے رب پروردگار کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس کی عبادت سے کبھی بھی گردن کشی نہیں کرتے، یعنی فرشتے اس کے موجود ہیں جو اس پاک ذات کو یاد کرتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ۔